سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بے منازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا، قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ وہم یمشون علی الارض نصحا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فاذا اطاعوہم احبہم اللہ۔ تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے، لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا، آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں، میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی
ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے، پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسا نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی۔